اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اڑنے والے شخص کا ہے کہ جب ایک اڑنے والا شخص اپنی کرامت پر فخر کر رہا تھا اور اس نے آپ کی گستاخی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں۔ تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ اولیاء میں آپ کی شان ایسے ہی ہے جیسے انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے اس مرتبے کو وقت کے تمام اولیاء نے مانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے اس مقام و مرتبے سے حسد کرتے تھے اور آپ کے اس مقام سے جلتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام کام کیے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، ایک ایسا مرید جو مختلف علاقوں میں سفر پر جایا کرتا تھا، اور اس مرید کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا کوئی پیر میرے پیر سے بڑا بھی ہے، یعنی جس علاقے میں بھی یہ شخص جاتا وہاں کے پیروں کے بارے میں، وہاں کے ولیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا اور پھر اپنے پیر یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے موازنہ کرتا، اور ہمیشہ اس کو یہی لگتا کہ میرے پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے پیر ہیں۔ خیر، جب مجلس ختم ہوئی تو یہ شخص حضور غوث پاک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور میں نے ایک بات آپ سے کہنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور میں اکثر اوقات سفر کرتا رہتا ہوں، پچھلی بار جب میں ایک علاقے کے سفر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ویرانے میں ایک شخص ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضور وہ زمین پر نہیں چل رہا تھا بلکہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا اور اڑ کر سفر کر رہا تھا، اور وہ جس علاقے میں جاتا ہوا میں اڑ کر جاتا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے لگے، وہ کوئی جادوگر بھی تو ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جادو کے زور پر اپنے کرتب دکھا رہا ہو۔ یہ شخص عرض کرنے لگا، حضور پہلے مجھے بھی یہی لگا کہ یہ کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، پھر میں نے اس شخص کا پیچھا کیا، کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک بڑے مٹی کے ٹیلے پر اتر کر نماز ادا کر رہا ہے، اور پھر وہ وہیں بیٹھ کر کافی دیر عبادت کرتا رہا۔ حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جادوگر جو شعبدہ بازی کے لیے ہوا میں اڑ رہا ہو اور لوگوں کو اپنے کرتب دکھا رہا ہو، وہ ویرانے میں جا کر نماز ادا کر رہا ہو؟ یعنی کیا جادوگر بھی دین کے اتنے پابند ہو سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں پر وہ اڑ رہا تھا؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور مجھے پوری طرح یاد ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ شخص سفر کرنے لگے اور چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل ویران تھی اور دور دور تک کسی بھی شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے پھر پوچھنے لگے،
اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی تھی؟ یہ شخص کہنے لگا حضور ہاں مجھے یاد ہے کہ اس نے کس جگہ پر نماز پڑھی تھی۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا یہ مرید اس جگہ کی طرف چل پڑے جہاں اس شخص نے نماز ادا کی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں قدموں کے نشان تو تھے لیکن وہاں بھی موجود کوئی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا۔ جب اس شخص نے جو ہوا میں اڑ کر آیا تھا ان دونوں افراد کو یہاں دیکھا تو یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی سے پوچھنے لگا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میری عبادت کی جگہ ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے یہ بے ادبی اور یہ گستاخی سنی تو اس کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن دوسری طرف حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا مرید بول کر کہنے لگا تم نہیں جانتے کہ یہ وقت کے غوث ہیں اور وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یہ وہ ولی ہیں جن کا رتبہ اور جن کے مقام کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی مانا ہے، اور وقت کے تمام ولی آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تم آپ کو نہیں جانتے؟ یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا بڑے مغرورانہ اور متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا میں کسی شخص کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی غوث اور ولی کو جانتا ہوں، میں خود اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے میں مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ میں اڑ کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی کسی انسان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ انسان تو اڑ بھی نہیں سکتا، اور مجھے دیکھو کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ میں جہاں بھی جاؤں اڑ کر جا سکوں۔ کیا تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت ہے؟ اگر تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر سب سے بڑا پیر تو میں ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرتے ہیں۔ یہ شخص یوں ہی گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید اس کو جواب بھی دے رہا تھا، لیکن حضور غوث پاک نے ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا کہنے لگا اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، میں روز یہاں عبادت کرتا ہوں اور کافی دیر تک عبادت کرتا رہتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس شخص نے نماز کی نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی نماز شروع کر دی کیونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو اس شخص سے جو اڑ کر آیا تھا نماز مکمل نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے یہ سجدہ ادا کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے یہ نماز کے باقی ارکان ادا کر پایا۔ پھر اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اڑ کر جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اڑنے کی کوشش کی یہ اڑ نہیں سکا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ اس نے پھر اٹھ کر کوشش کی اور پھر یہ زمین پر گر گیا۔ اس نے کافی دیر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے کی کوشش کے بعد یہ اڑنے لگا، لیکن ہر بار یہ ناکام رہا اور زمین پر گر جاتا۔ ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی نماز میں مشغول تھے اور دوسری طرف حضور غوث پاک کا مرید یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس شخص کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور میں نے حضور غوث پاک
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے اپنا رتبہ اور اپنا مقام کھو دیا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی نماز ختم کی اور آپ نے سلام پھیرا تو یہ شخص جو اڑ کر پہلے آیا تھا گرتا پڑتا حضور غوث اعظم کے قدموں میں آ گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور یہ کہنے لگا، حضور میں بھول گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے مغرور ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کی وجہ سے مجھے اڑنے کی صلاحیت دی تھی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہ صلاحیت میری عبادت کے بدلے میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو اپنی محنت سمجھ رہا تھا اور میں طاقت کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ حضور لیکن اب مجھے میری سزا مل چکی ہے، حضور میں آپ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے ہر فعل اور اپنے ہر عمل پر توبہ کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مجھے میری طاقت واپس دلوا دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ نے میرے حق میں دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا اور میری کھوئی ہوئی ساری طاقت مجھے واپس مل جائے گی۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کی حالت پر رحم کھانے لگے اور حضور غوث پاک نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا نواز دے۔ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو سانس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، ہاں انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، باقی نواز دینا اس ذات کا کام ہے۔ وہ اگر چاہے تو عبادت کے بغیر بھی کسی کو یہ طاقت عطا کر دے، اور اگر نہ چاہے تو 1000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی کسی کو کوئی طاقت نہ دے۔ وہ مرضیوں کا مالک ہے اور کائنات کا پالنے والا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے حق میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی اور آپ مسلسل اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اس نے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرور اور تکبر سے توبہ کر لی اور یہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اب اس طرح ہو گیا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی کہتا تھا اور جو اپنی طاقت پر اتراتا تھا اور اپنے اڑنے پر غرور کرتا تھا، وہ مسلسل حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتا اور آپ کا وعظ سنتا اور آپ کے وعظ میں کافی دیر تک بیٹھا رہتا، اور اسی طرح وہ شخص بھی آپ کا مرید ہو گیا۔